کی ریاست فلوریڈا کے ساحل کے قریب 23 سالہ خاتون پائلٹ نے انجن میں خرابی کے بعد طیارے کو آبادی اور ساحل پر موجود لوگوں سے دور سمندر میں بحفاظت اتار لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب ساحل پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور خاندان پکنک منا رہے تھے۔ 23 سالہ پائلٹ اپنے خاندانی سنگل انجن طیارے میں فورٹ مائرز سے بہماس جا رہی تھیں، جہاں انہیں اپنے والدین کو لینا تھا۔ پرواز کے دوران انجن میں خرابی پیدا ہونے پر پائلٹ نے طیارے کو ساحل کے قریب عمارتوں اور لوگوں سے دور رکھتے ہوئے بتدریج نیچے لایا اور بالآخر بحیرہ اوقیانوس میں ہنگامی لینڈنگ کر دی۔ طیارے کے پانی میں اترنے کے بعد پائلٹ خود باہر نکلیں اور تیر کر ساحل تک بحفاظت پہنچ گئیں۔ لائف گارڈز اور امدادی اہلکار چند منٹ میں موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو ٹیم نے خاتون پائلٹ کا معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ امریکہ نے تقریباً 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی فہرست سے باضابطہ طور پر خارج کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے انتظامیہ کی جانب سے شام کے ساتھ تعلقات میں بڑی پالیسی تبدیلی کا حصہ ہے۔ شام کو 1979 میں امریکہ کی دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 24 اگست 2026 کو 45 روزہ لازمی کانگریسی جائزے کی مدت مکمل ہونے کے بعد شام کی یہ حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے 8 جولائی 2026 کو کانگریس کو شام کی یہ حیثیت ختم کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام کا مقصد شام کے لیے اقتصادی بحالی، بین الاقوامی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے کھولنا ہے۔ حیات تحریر الشام کو بھی اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران یوکرین کے دارالحکومت کیف میں صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے۔ یوکرین کو یوم آزادی کے موقع پر برطانوی وزیراعظم نے کیف کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لیے برطانیہ کی حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی یوکرین کے لیے فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے اور فضائی دفاعی میزائلز کی فراہمی تیز کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کیف کو اسٹارم شیڈو کروز میزائل کی مقامی پیداوار کے لیے خفیہ ٹیکنالوجی تک رسائی دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ صدر زیلنسکی نے جنگ کے دوران برطانوی حمایت پر وزیراعظم برنم کا شکریہ ادا کیا۔ پاور ڈویژن کی درآمدی کوئلے کی خریداری کے طریقہ کار میں خرابیوں کی نشاندہی، نیپرا کو نئی اصلاحی گائیڈ لائنز جاری۔ پاور ڈویژن کے مطابق نئی گائیڈ لائنز کے تحت خریداری سے پہلے مرحلے میں 380 ملین روپے سالانہ بچت ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاور ڈویژن ڈیٹا اور مارکیٹ کے تجزیے کے ذریعے خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پاور ڈویژن کی درآمدی کوئلے کی خریداری کے طریقہ کار میں خرابیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ نیپرا کو نئی اصلاحی گائیڈ لائنز جاری۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے نئی گائیڈ لائنز کے تحت خریداری سے پہلے مرحلے میں 380 ملین روپے سالانہ بچت ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاور ڈویژن ڈیٹا اور مارکیٹ کے تجزیے کے ذریعے خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ درآمدی کوئلے کی خریداری سے متعلق نیپرا کو نئی اصلاحی گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ عامر بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، وزارت پاور ڈویژن نے جو ہے وہ ایک نیپرا کو خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ درآمدی کوئلے کے لیے جو پالیسی گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں ان پہ عمل درآمد کرایا جائے، اور اس پہ کہا گیا کہ جو درآمدی کوئلہ ادھر ان سپلائر سے خریدا جائے جو سستا کوئلہ فراہم کرتے ہیں یا اس پہ ریلیف دیتے ہیں۔ اور پاور ڈویژن کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ درآمدی کوئلہ جو ہے سستا آئے گا تو اس سے تقریباً 380 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی اور صارفین کا بجلی ٹیرف کم کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ اس ٹائم حکومت کی کوشش ہے کہ بجلی ٹیرف کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، کیونکہ خلیج میں جو تنازع ہے اس کی وجہ سے LNG کافی مہنگی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور آئندہ جو موسم سرما ہے اس میں آبی وسائل سے بھی اتنی بجلی پیدا نہیں ہوگی، تو کوئلے کی سے زیادہ بجلی پیدا ہوگی۔ تو درآمدی کوئلہ اگر سستا ہو جاتا ہے تو ریلیف دیا جا سکے گا صارفین کو۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، آپ کا بہت شکریہ۔